اور اتنے بیانات معصومین کی کہ امام نے فرمایا کہ جیسے ہی لا الہ الا اللہ کہو تو محمد رسول اللہ واجب ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی دونوں کلمے پڑھ چکو تو علی ولی اللہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ نے سسٹم ایسا رکھا ہے کلمے کا کہ کلمہ عربی میں کہتے ہیں 3 ٹکڑوں کو، اگر 2 ٹکڑے ہیں تو ناقص، 1 ٹکڑا ہے تو ناقص، وہ کلمہ نہیں ہے۔ جب 3 ٹکڑے آپس میں ملائے جائیں تب کلمہ بنتا ہے۔ پھر دوسری شرط بھی رکھ دی، ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنے اپنے 3 کلمے بنا لیں۔ اس لیے اس سے کڑی شرط رکھ دی کہ تینوں ٹکڑوں میں ایک بات مشترک ہو، جو پہلے میں ہو وہی دوسرے میں ہو وہی تیسرے میں ہو، وہ ہے کلمہ، اور وہ 3 کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ پہلا کلمہ اللہ، دوسرا رسول، تیسرا ولی۔ تو اب تینوں کو ایک کیجئے مشترک، تو کہیے اللہ اللہ، رسول اللہ، علی اللہ، مشترک ہو گئے، تینوں میں اللہ ہے۔ رسول اللہ ہو نہیں سکتا، علی اللہ ہو نہیں سکتے، اللہ اللہ ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر ایسا کرو، اللہ رسول، رسول رسول، علی رسول، تینوں میں رسول آ گیا، مشترک ہو گئی بات، تینوں میں ایک ہی چیز آ گئی۔ اب چلیے آئیے کلمہ کیسے بنا؟ اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی، ولی کی وجہ سے کلمہ بنا۔ اللہ رسول، رسول ولی، اللہ ولی، علی ولی۔ اب تینوں کلموں میں ولی آ گیا، 3 ولی ضروری ہیں، تو کلمہ بن گیا۔ یہ ہے کلمہ۔ فرمایا فوراً پڑھو، واجب۔ اب بڑی لوگوں کو پریشانی، پہلے غیروں کو تھی، اب اپنوں کو بھی پریشانی ہو، بہت گھبرائے ہوئے پریشان رہتے ہیں، چہرے پہ ہمایاں اڑی، کیا ہے اور کہاں سے آ گیا اور کیا ہے؟ ابھی کہاں سے آ گیا، کیا مطلب، کہاں سے آ گیا؟ علی ولی کی وجہ سے کلمہ بنا، بن ہی نہیں سکتا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں تو اعلان ہوگا نا، تو پہلے اللہ کا اعلان ہوگا، اور پھر رسول اللہ اپنا اعلان کریں گے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس سے پہلے یہ پوچھ لیا مدد کون کرے گا؟ کہنا مشکل ہے اللہ اور اس کا رسول، تو پہلے تو مددگار تلاش کیا۔ تو علی نے اٹھ کے کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی نصرت کروں گا۔ جب مددگار مل گیا تب کہا اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں اور یہ میرا ولی ہے۔ لوگوں کے سمجھ میں بات نہیں آتی کہ نہ توحید کا اعلان ہو سکتا تھا نہ رسالت کا، اگر علی کو مددگار رسول اللہ نہ بنا لیتے۔ اور اگر ایسا ہوتا بھائی میرے، تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی یہ اعلان کرتا کہ اللہ کا کلمہ پڑھ کے میرا کلمہ پڑھا کرو۔ کہیں ہے تاریخ میں لکھا کہ آدم کے زمانے میں آدم کا کلمہ تھا، اور نوح کے دور میں نوح کا کلمہ تھا، اور ابراہیم کے دور میں ابراہیم کا کلمہ تھا، اور موسیٰ کے دور میں موسیٰ کا کلمہ تھا، اور عیسیٰ کے دور میں عیسیٰ کا کلمہ تھا۔ کلمہ تو ایجادی محمد کے زمانے میں ہوا، تو پہلے کیوں نہ کلمہ ہو گیا؟ اس لیے کہ کسی نبی کو علی ملا ہی نہیں، اس لیے کلمہ وجود ہی میں نہیں آیا۔ جب علی آ گئے تو کلمہ بن گیا، کلمہ بنا ہی علی کی وجہ سے۔ یہ کیا بحث کے اذان میں ہو کہ نہ ہو، تشہد میں ہو کہ نہ ہو، نہ ہو تو نہ ہو، نہ پڑھیے تو اس سے علی کا کیا بگڑ جائے گا؟ سب کہنا چھوڑ دیں، اذان میں بھی نہ کہیں، تشہد میں بھی نہ کہیں، اور نہ پکاریں علی مدد، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہو جائے گا؟